اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الباقية الكثيرة التامة الوافرة المتواترة الباقية المتوالية على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فروي في كتب المعتبرة دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة سلام الله عليها حينها تطحين الشعير وهي تبكي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أبكاك ما أبكاك لا أبكاك الله أين قالت بكائي لمكابدة الطحين وشغل البيت وأنا حامل فأخذ بيدي رسول الله الطحين وقال بسم الله الرحمن الرحيم سلام ٹائٹ کر دے ٹائٹ چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں دبدبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا اور حسین بیٹھے تھے آ کر نبی کے کاندھے پر حسین بیٹھے تھے آ کر نبی کے کاندھے پر بڑا ثواب ہے کاندھوں پہ تعزیہ رکھنا نعرہ صلوات قابل قدر علماء کرام طلاب عزیز سادات عظام مؤمنین و مؤمنات آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے 14 اگست 2022 16 محرم 1444
یہ مجلس اس مجلس کے بانی ہیں میرے عزیز سید عمران شاہ نقوی آف نیو جرسی، اور ان کی دادی سیدہ زاہدہ بطول بنت سید نبی الحسن کی یہ ولی النبی کی یہ مجلس ہے ایصال ثواب کی بھی۔ مرحومہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم انہیں جوار سیدۃ نساء العالمین میں جگہ عطا فرمائے۔ سید عمران شاہ نقوی کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، اللہ ان کی باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو معزز علماء و طلباء و مومنین و سادات مومنات تشریف لائے ہیں، نام بنام اللہ سب کو اجر و جزا دے اور سب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ خاص طور پر آج جن کی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سید منصب علی مسز سید منصب علی رضوی اور ذاکرہ زرینہ بانو مرحومہ کے بھی درجات متعالی ہوں۔ تسنیم الزمان شاعر اہل بیت جو کنورٹڈ تھے، ہمارے ذریعے ہی کنورٹ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات المہدی سے تعلق رکھنے والے یا شیعیان علی نیو یارک، نیو جرسی، مضافات نیو یارک و نیو جرسی، امریکہ، کینیڈا، انحائے عالم میں سے کرونا میں یا اس سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات متعالی فرمائے۔ نام بنام دعا کرتا ہوں اس مجلس میں تشریف فرما ہر مومن مومنہ کو اللہ صحت و سلامتی سے رکھے، خاص طور پہ جو منظورین ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جن کی سرجریز ہوئی ہیں ابھی حال میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کلی دے۔ ہمارے جعفری صاحب کی بھی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ آج کچھ مومنین ابھی مجھے ملے ہیں جو بیچارے آئے ہوئے تھے مگر ان کو کرونا ہو گیا، وہ چلے گئے ہیں گھر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بلکہ میں درخواست بھی کروں گا کہ آئندہ مجالس میں مہربانی فرمائیں، آپ بھی ماسک پہن کے آئیں، ہم بھی ماسک پہنیں گے، اس لیے کہ دوبارہ یہ لہر بہت شدید آ گئی ہے اور کافی ہمارے جاننے والوں کو کرونا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ میں شکر گزار بھی ہوں علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب قبلہ کا، جنہوں نے نماز مغربین کی امامت فرمائی، اور اپنے عزیز جناب مولانا الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی کا، جنہوں نے 12 دن مسلسل نماز پڑھائی اور جمعہ بھی 2 جمعہ کی امامت بھی کی، اور عزیز مولانا مختار حسین سقفی کا بھی شکر گزار ہوں، جو ماشاءاللہ المہدی سینٹر جو ہمارا امام مہدی سینٹر ہے رچمنڈ ورجینیا میں، وہاں پر جمعہ بھی پڑھاتے رہے، اعمال بھی کرائے، مجالس بھی پڑھی۔ اللہ ان سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ دل تو چاہتا ہے میں سب کا نام لوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ٹائم بالکل کم ہے۔ اور ایک وضاحت بھی کر دوں، اصل میں جو ملک الموت ہے وہ بتاتا نہیں ہے کہ کب کسی کو مار رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا 10 بجے مجلس ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ نواب آغا فوت ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے پھر میں بھی تاخیر سے پہنچا، اور جب میں تاخیر سے پہنچتا ہوں تو مجلس تاخیر سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال میں درخواست گزار ہوں سید زین عباس بخاری سے کہ مجلس کو وقت پہ شروع کر دیا کرے، خواہ ایک آدمی کیوں نہ ہو آئندہ کے لیے، تاکہ جو ایک آدمی آیا ہوا ہے کم از کم اس کی حق تلفی نہ ہو۔ مجلس کو شروع کر دیا کریں، نہیں جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم پہ شروع کر دیا کریں، 1 منٹ بھی انتظار نہ کریں، اور کوشش کریں مجلس کو مختصر رکھنے کی، تاکہ جو لوگ ٹائم پہ آتے ہیں وہ دیر تک یہاں ہولڈ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ آپ نے پورا محرم ماشاءاللہ جو خدمت کی ہے، جو ڈونیشن بھی دیا ہے، جو مہربانی آپ نے فرمائی ہے، حضرات و خواتین نے، والنٹیئرز نے، جوانوں نے، جلوس میں بھی جو آپ نے مہربانی فرمائی ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر بسیار عطا فرمائے گا۔ جناب خلیفہ نفیس اللہ حسن صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جو آج بھی نیاز کا اہتمام کر کے لائے اور تقریباً ہمیشہ ہی کرتے رہے۔ اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ آج میں نے 40 منٹ مجلس میں پڑھوں ٹوٹل،
انکلوڈنگ مصائب کے اب کے بعد پورے 40 منٹ، گھڑی دیکھ لیجئے گا۔ اور آج میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں یہ بالکل آپ کے لیے فریش ہے، نہیں ہے، بالکل یونیک ہے بالکل، اور وہ ہے عنایات فاطمیہ۔ آج میں بی بی پاک کی کچھ عنایات گنواؤں گا۔ پہلی عنایت، یوروا روایت کی جاتی ہے کہ انہو دخل رسول اللہ علی فاطمہ سلام اللہ علیہما، حضور ایک روز بی بی پاک کے بیت الشرف میں تشریف لائے، وہیا تطحین الشعیر، بی بی جو پیس رہی تھیں، وہیا تبکی، اور روئے جا رہی تھی، چکی میں جو بھی پیس رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں، زارو قطار رو رہی۔ قال رسول اللہ یا بنتی ما ابکا کے لا ابکا کلّہ اینا، بیٹی تجھے کس شے نے رلایا؟ اللہ تجھے نہ رلائے، تیری آنکھوں میں آنسو نہ ہو بیٹی، کس شے نے تجھے رلایا؟ بی بی کہتی ہے بابا بکائی، میرا جو رونا ہے، لے مقابتل، یہ اس لیے ہے کہ میں الشعیر الطحین، میں جو پیس رہی ہوں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مقابدہ تکلیف، مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو پیسنے میں۔ کیوں؟ اس لیے وشغل البیت، اور صرف جو ہی تو نہیں پیستی ہوں بابا، اور بھی کام کرتی ہوں، گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کنیز طلب کی تھی تو اللہ کے رسول نے کنیز کے بدلے میں تسبیح دی تھی، تو ظاہری زندگی میں صعوبت ہے۔ وانا حامل، اور بابا میرے ہاں شکم میں بچہ بھی ہے، اس لیے میں رو رہی۔ سرکار فجل حسن، سرکار بیٹھ گئے، وَأَخَذَ طَحِين بِيَدَيْهِ الْمُبَارَكَيْن، دونوں ہاتھوں میں سرکار نے جو لے لیے، وَأَلْقَى فِي الرَّحَى، اور جو چکی میں ڈال دیے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهِيَ تَدُورُ بِنَفْسِهَا، سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ چکی چلتی ہی رہی۔ سرکار نے تو جو کو ہاتھ لگائے ہیں نا، مٹھی کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور وہ چل رہی ہے۔ کب تک؟ ہے تدور، چلتی رہی، حتی فزع الشعیر، جب سارے جو پس گئے، سرکار تو خوش ہو گئے، چلیے میں نے بیٹی کی مدد کی ہے، باپ ہو تو ایسا، بیٹی ہو تو ویسی، باپ بیٹی کا رشتہ سمجھنا ہے تو نبی و فاطمہ سے سمجھے، علی و زینب سے سمجھے۔ جب جو پس گئے، گول اچیو ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا۔ وَهِيَ تَدُورُ، بعد جو پیسنے کے بھی چکی چلتی ہی رہی، بند نہیں ہوئی، اور کہتی ہے یا رسول اللہ لو امرتنی لَتَحَنْتُ شَعِيرَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، آپ حکم دیں تو کائنات کے جو پیس ڈالوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں کائنات کے جو پیس دوں اگر آپ مجھے حکم دیں۔ کیوں؟ اس لیے
فی اللہ کے لیے للہ ہے، وفی حبی الیک، مجھ چکی میں جو آپ کی محبت ہے نا اس کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے قربتاً اللہ پیسوں، اور اس لیے پیسوں کہ میرے اندر محبت ہے آپ کی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، پتھروں میں بھی آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ وہ کون سے سنگ دل ہیں جو آمنہ کے لال کو نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر، اللہ، پتھروں میں بھی۔ کیونکہ بلا نیپکن آواز بلند نعرہ سلوات، برائے دیگر بآواز بلند سلوات۔ ایک مسئلہ مجھے یہاں سمجھ میں آ گیا ان آیات فاطمہ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی ارادہ کر لیں، انویسٹمنٹ نہ بھی کریں، تو کائنات ایسے ہی چل سکتی ہے جیسے یہ چکی چل رہی ہے۔ یہ ہمارے آقا کی ولایت ہے، اس ولایت تکوینی پہ ہمارے آقا فائز ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس کے دل میں محبت ہو رسول کی، وہ بے جان بھی ہو تو متحرک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی مٹھی کوئی نہ بھی پکڑے، کوئی نہ بھی چلائے، فاعل نہ بھی ہو، فعل ہوگا، اس لیے کہ آقا کا ارادہ شامل ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نہیں سمجھ رہے، رزق نہ بھی ہو تو آئے گا آقا کے ارادے سے، صحت نہ بھی ہو تو آئے گی آقا کے ارادے سے، بخشش نہ بھی ہو تو آئے گی آقا کے ارادے سے، شفاعت وجود نہ رکھتی ہو ہمارے لیے تب بھی آئے گی آقا کے ارادے سے، آقا کی وجہ۔ اب یہ چکی چل رہی ہے، رک نہیں رہی، حتیٰ کہتی ہے، چکی کہتی ہے لا اسکن، سرکار نے کہا ہوگا نا اسکنی، کہا ہے بلکہ روایت کے الفاظ اسکنی ایتھا رہا، رک جا اے چکی، رک جا۔ وہ رکتی نہیں، کہتی لا اسکن، میں نہیں رکوں گی، حتیٰ تضمن لی الجنہ، جب تک آپ میرے جنت کے ضامن نہیں ہوتے میں نہیں رکوں۔ اب نہ کہنا یہ ماتم زیادہ کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کر رہے ہیں جب تک فاطمہ ضمانت نہ دے ہم ماتم کرتے ہی رہیں گے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، نعرہ حیدری بھول گئے۔ تو جی ہاں، اللہ سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، ماشاءاللہ خواتین کو بھی، اور جو ناظرین ناظرات ہیں ان کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ نام بنام میں دعا کرتا ہوں، اب نام نہیں لیتا، وقت نہیں ہے میرے پاس، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اس سے اگر آج عنایت فاطمہ کے ٹاپک سے نہیں ملے گا تو کب ملے گا؟ تو کہتی ہے لا اسکن، میں نہیں رکوں گی۔ جیسے آپ نہیں دیکھتے، آپ ماتمیوں کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں رکتے۔ دیکھیں آپ ذرا، یہ عشق کی منزل ہے بھائی، یہ محبت کی منزل ہے، یہ خبیث لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہی سمجھ سکتے ہیں جو عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رکی نہیں رہی، کہتی حتیٰ تتضمن لی الجنہ، ضمانت دے یا رسول اللہ جنت کی، گارنٹی دے۔ پتہ چلا
کہ جو عشق رسول کی منزل ہے اس وقت تک عشق چلتا رہے گا جب تک گارنٹی نہ مل جائے کہ ہم جنتی ہیں. صدقے یا رسول اللہ بھی چلتا رہے گا, یا رسول اللہ کا نعرہ بھی چلتا رہے گا, یا علی کا نعرہ بھی چلے گا, اللہ اکبر کا نعرہ بھی چلے گا, حسینیت زندہ باد کا نعرہ بھی چلے گا, یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بھی چلے گا, مجلس بھی ہوگی, ماتم بھی ہوگا, جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوگا, شبیہیں بھی ہوں گی, نوحے بھی ہوں گے, سلام بھی ہوں گے, مرثیے بھی ہوں گے, سوز بھی ہوگا, خدمت عزا ہوگی, جب تک ضمانت جنت حضور نہ دے دے یا ان کی بیٹی نہ دے. بس چلتے رہیں. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے آپ کو. تو یہ جو کہتی ہے کہ آپ ضمانت دیں گے, کیوں؟ اس نے عجیب توجیہ دی ہے, ذرا غور فرمائیے. بڑی کوئی پڑھی لکھی چکی تھی, فاطمہ کے گھر کی ہے نا بھائی. اچھا, میں اتفاق سے اس چکی کا بوسہ لے چکا ہوں. ہاں آپ نے لیا ہے, دیکھیے حاجی رزاق بھی بیٹھے, انہوں نے بھی لیا. جی ہاں, اور کسی نے لیا کہ نہیں؟ دو تو ہم بیٹھے ہیں. ہم نے اس چکی کا, ہاں یہ تیسرے آ گئے ہمارے حاجی ملک امیر محمد. ہاں وہی نا, لیا لیجیے. یہ چار ہو گئے, چلیے چار یار ہو گئے. سر دوستی ہے نا سر. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے مدینے. وہ اب تو رہا ہو گئے ہیں, بیچارے گرفتار ہو گئے تھے شیخ کاظم, اب رہا ہو گئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں چکی پڑی ہوئی, یہ چکی وہاں پڑی, یہی چکی اصلی چکی وہاں پڑی. اس کا بوسہ ہم لے چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ جائیں بے شک, میرا نام لے لینا تو چکی کا بوسہ دلوا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اپنے عزیز ہیں, برخوردار ہیں اپنے شیخ کاظم جو سب سے بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے, وہ اپنے عزیز ہیں. تو یہ بات آج عنایات فاطمیہ کی ذہن میں رکھ لیں کہ چکی کہتی ہے لا اسکنو, میں تو نہیں رکوں گی جب تک آپ ضمانت نہ دیں. جنت کی آپ ضمانت دیں گے, کیوں؟ توجیہ سنیے. توجیہ کیا, علت کیا, ریزننگ کیا بتاتی ہے. وچ اینڈ وائی جو ہوتا ہے نا, لأن اللہ قال فی القرآن, اللہ کے رسول قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا, وقودها الناس والحجارہ, کہ جہنم کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. تب تو کہہ رہے اس پتھر کو بچا لے کہ ایندھن نہ بنے. یا علی یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے جناب. ایک سمجھ میں اور نقطہ آ گیا کہ جو توجہ, جو خدمت کرے در فاطمہ کی, پتھر کیوں نہ ہو بے اجر نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتھر ہے. اور دیکھیے جو فاطمہ کے گھر کے خدام ہیں ان کا ادنا لیول یہ ہے کہ ضمانت جنت چاہیے. ضمانت چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بھی تو ہے ایندھن, اور پتھر بھی ہیں ایندھن. حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا جعلک اللہ حجرم من احجار قصر فاطمہ. طوبی لک, مبارک ہو تجھے, تیری بات سن کے اللہ نے تجھے میری بیٹی فاطمہ کے قصر جنت کا پتھر بنا دیا. یہ ایک عنایت فاطمہ مکمل ہو گئی. دوسری عرض کروں, ام ایمن آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کنیز تھی, جدی پشتی کہہ لیجیے آپ. جی ہاں, حضرت عبداللہ کی, پھر حضور کے پاس. تو یہ خدمت گزار تھی. ام ایمن بہت چاہتی تھی بی بی فاطمہ کو سلام اللہ علیہا. جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو ترکت ام ایمن المدینہ, وہ مدینہ کو چھوڑ گئی جیسے ابو ذر چھوڑ گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ شاباش ماشاءاللہ. بلال چھوڑ گئے تھے, اور کون چھوڑ گئے تھے؟ اور بھی چھوڑ گئے تھے. عمار چھوڑ گئے تھے,
ہاں عمار چھوڑ گئے تھے. یہ کیوں چھوڑ گئے تھے؟ مرد اس لیے چھوڑ گئے کہ یہ اذان میں کہتے تھے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اور یہ مدینے والے کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں. انہوں نے کہا پھر مدینہ میں رہنا ہی جائز نہیں. جب علی کی محبت رہی تو مدینہ میں رہنا بھی جائز. ام ایمن کیوں چھوڑ گئیں؟ ام ایمن نے کہا ما لم اقدر ان ارا مقاما خالیا من فاطمہ، مجھے جب فاطمہ سے خالی جگہ نظر آتی ہیں تو میرا دل پھٹتا، میں نہیں رہوں گی. چلی گئی. ظاہر ہے بے سر و سمانی میں سافرت من مدینہ الی مکہ، کہہ لیں گے میں مکہ جا کے رہ جاؤں گی. راستے میں لق و دق صحرا ہے، نہ کوئی اس فلات میں نہ کوئی گندم ہے نہ پانی ہے. چلی گئی. آخر ایک دن ایسا آیا کہ قریب مرگ ہو گئی، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا. جب آخری سانسوں پہ آ گئی ام ایمن تو بی بی نے مصلی بچھایا اور کہتی یا رب انا خادمۃ فاطمہ. سبحان اللہ. مانگنے کا طریقہ آتا ہو، ان کا واسطہ رد نہیں ہوتا. یہ چونچرا اپنے ماں باپ کے لیے کرے، آل محمد کے لیے نہ کرے. کمزوروں کے لیے کریں، کیسے دیں گے؟ بالکل ان کے لیے نہ کریں. آج اتفاق سے یہ حسین رضا جو رضی ہے یہ میرے ساتھ گاڑی میں تھا. میں آج فیلڈلفیا سے آیا ہوں اسٹیٹن آئلینڈ گھر میں. مجھے ایک روایت چاہیے تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی تو نہیں ملی مجھے روایت. وہ گھر میں اتفاق سے، بس ہم بھی تو بہت آرگنائز ہیں نا، وہ جو نوٹ بک ہے وہ کہیں اوپر کمرے میں پڑی ہے. خیر جناب، وہ میں جب پریشان ہوا تو میں نے گاڑی کے اندر، رضی اس بات کا گواہ ہے، کتاب میرے پاس تھی، ایک کتاب تھی. میں نے کہا یا امام حسین یہ روایت آج پڑھنی ہے، مہربانی فرمائیں یہ کھولوں کتاب تو وہاں روایت ہو. کھولی تو وہ روایت پوری تھی. آج کی بات ہے، آج کی. یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھیے گا. یہ کمال ان ہستیوں کا ہے، ان ذوات مقدسہ کا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے. ان کی خواہش ہے کہ یہ پڑھا جائے. خیر ام ایمن نے کہا یا اللہ میں ہوں خادمہ تو فاطمہ، اموت عطشانا وجایا تقتلونی، بلکہ یہ جملے ہیں تقتلونی عطشانا وجایا، تو مجھے مار دے گا یا اللہ، فاطمہ کی کنیز کو مار دے گا بھوکا پیاسا. فنزل خان من الجنت، بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ جنت سے خان آ گیا. یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. فکر نہ کریں، یہ ہمیشہ ایسے رہے. جیسے میں ڈھیلا ڈھالا ہوں یہ بھی ڈھیلا ڈھالے رہے. یہ مائک ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی. اور یہ ساری قوم کا ہے، پورے ملک میں پھر رہا ہوں، ہر ایک کا مائک ایسے ہی. آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ کوئی شیعوں کی آئیڈینٹی بن گئی ہے مائک کا خراب رکھنا. جی خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. یہ خان آیا، خان سمجھتے ہیں نا، یعنی دسترخوان. مائدہ کا لفظ ہے. نزلت مائدہ من السماء، آسمان سے مائدہ آیا. اصل میں لفظ مائدہ کا، خان تو میں نے ترجمہ کر کے آسان کر کے بتایا ہے. مائدہ، اچھا مائدہ کہاں آیا تھا یاد ہے آپ کو؟ کچھ آپ کو یاد ہے مائدہ؟ مائدہ ہے نا قرآن میں تو ہے نا مائدہ، سورت مائدہ ہے. کب آیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے منگوایا تھا. جو کام کل عیسیٰ کرتے تھے آج فاطمہ کی کنیزیں کر رہی ہیں. یا علی یا علی. یہ قبلہ صاحب کو میں بلاؤں گا، پھر نعرے چیلم میں آ رہے ہیں نعرے لگوانے کے لیے. آپ نعرے نہیں لگائیں گے تو ان کی مجھ اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک.
ہمارے قبلہ صاحب محبت تو بہت فرماتے ہیں نا. انہوں نے پوچھا کسی بچے سے کہ کیسے جا رہے ہیں مولانا وہاں پر نیو جرسی میں. تو بچے نے جواب میں کہا کہ محرم میں رمضان سن رہے ہیں ہم. تو ظاہر ہے کہ نیو جرسی والے تو بولتے نہیں, انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا. تو میں بس ایمان و ایمان پڑھے جا رہا ہوں, وہ ایمان و ایمان سنے جا رہے ہیں. آج بھی ایسے ہی, جی ہاں, پورا سناٹا. تو میرے عزیزو بس زحمت تمام کروں کیونکہ نیاز شریف بھی آ چکی ہے, اور میں زیادہ آپ کے اور نیاز کے درمیان فاصلہ نہ بنوں. بڑی اچھی نیاز آج لے آئے ماشاءاللہ. تو وہاں سے اوپر سے آسمان سے مائدہ نازل ہوا. مائدہ کب نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ کے لیے. وہ تکون عیداً لنا لاولنا ولآخرنا, عید بن گئی تھی وہ. خیر وہ مائدہ آیا, فشربت, اس مائدہ سے زیادہ بی بی نے کھایا پیا نہیں, صرف تھوڑا سا پانی چکھا. وہ جو پانی چکھا نا, تو ما اکلت, اور دوسری بات میں لم تاکل, نہیں کھایا, ولم تشرب, نہیں پیا. اس کے بعد 7 عام, 7 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا, بس وہی کافی ہو گیا. یہی منڈوان لفظ ہیں روایت کے, ایک ایک لفظ روایت سے عرض کر رہا ہوں. تو آج نیو جرسی میں میرے ایک شاگرد تھے, وہ یہ رضی گواہ ہیں اس بات کے. انہوں نے آج آ کر کہا کہ بھئی جو 40 چیزیں آپ نے پڑھ دی ہیں 40 منٹ میں انکلوڈنگ مصائب کے, یہ کیا راز ہے حافظے کا؟ حافظے کا کیا راز ہے؟ وہ اور ٹاپک تھا بالکل. خیر گفتگو تمام ہو رہی ہے. تو بی بی نے وہ اچھا لوگ ارسلوہا الی الحر, لوگ آزمائش کے طور پر بی بی کو بھیجتے تھے لقدک صحرا میں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں کھاتی پیتی, نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی. لوگ باقاعدہ آزماتے تھے, نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی. وہ جو تھوڑی سی سپ کہہ لیجئے یا گھونٹ کہہ لیجئے یا جام کہہ لیجئے, جو ایک پی لیا تھا حب فاطمہ کا, پھر عمر بھر کچھ کھانے پینے کی خواہش ہی نہیں رہی. عنایت سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بی بی اپنی کنیزوں کو یوں رزق لے کے دیتی ہوں, آپ رزق کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ رزق کے بارے میں تو پریشانی ہے ہی نہیں, انہی کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے. عمر بھی انہی کی وجہ سے ملتی ہے, رزق بھی انہی کی وجہ سے ملتا ہے, مشکلات بھی, بیماریاں انہی کی وجہ سے ختم ہوں گی انشاءاللہ. یہ 2 عنایات آ گئیں, 2 بس. ایک اور سن لیں اور اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. بڑی طویل روایت ہے, پوری طویل ترین روایت ہے, مگر میں خلاصہ پڑھتا ہوں جلدی جلدی, اتنا ہی وقت ہے. ہوگا اس طرح کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بی بی فاطمہ الزہرا اوتیت لائی جائیں گی بی بی, اور فَبَعَثَ اللَّهُ 100,000 ملک, اللہ 1,00,000 فرشتے بھیجے گا علی یمینہا, بی بی کے ناقہ کی دائیں طرف. 1,00,000 بھیجے گا بائیں طرف. وَبَعَثَ 100,000 مَلَكٍ يَحْمِلُ مَحْمِلَهَا, 1,00,000 اور بھیجے گا جو ناقہ سے بی بی کا محمل اٹھائیں گے. سبحان اللہ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چکیاں ہی خادم ہیں, جو کائنات کی چکیاں چلاتے ہیں وہ سارے خادم ہیں. جو کائنات کی تقدیر کی چکیاں چلاتے ہیں وہ سارے کے سارے بی بی پاک کے خادم. اور ان میں جبریل بھی ہے, میکائیل بھی ہے, اسرافیل بھی ہے, یہ سب ہے. اور دائیں طرف ہوں گے محمد مصطفیٰ, بائیں طرف ہوں گے حسنین شریفین, اور مہار پکڑی ہوگی علی مرتضیٰ نے. کیا کہنا, بیوی ہو تو ایسی
کہ علی جیسا حلال مشکلات میں ہار پکڑے تو توہین امامت ہی نہ ہو. سبحان اللہ. بلکہ اعزاز ہوئی ہے. اس شان سے بی بی آئے گی. جب بی بی آئے گی تو جب جنت کا دروازہ آئے گا تقفو علی باب الجنہ، بی بی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی. آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی لماذا لا تدخلین الجنت وامرتک، میں تو حکم دے چکا ہوں جنت میں جاؤ، تو جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ بی بی کہے گی اردت ان اعرف مقامی عندک فی مثل ھذا اليوم، آج میں چاہتی ہوں اہل محشر کے سامنے فاطمہ کا مقام پتہ چلے. تھکے نہیں ہیں تو میں روایت پڑھوں ورنہ چھوڑ دوں یہیں پہ. آج میں چاہتی ہوں میرا مقام پتہ چلے. اچھا تو بی بی کیا چاہتی ہو؟ بی بی جاؤ، ماذا تلتف ما التفات تو کہ، یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بی بی دائیں بائیں دیکھ رہی ہوگی، ڈھونڈ رہی ہوگی. کسے ڈھونڈ رہی ہوگی؟ کسی ڈھونڈ رہی ہو؟ بی بی کہے گی میں انہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی جنہوں نے مجھ سے محبت کی اور میری ذریت سے محبت کی. تو اللہ فرمائے گا بی بی ارجعی والتفتی من احبک وذریتک فخذی بیدہ وادخلیہ الجنت. جا بی بی پلٹ جا، محشر والوں میں نگاہ کر، کوئی ایسا ہے جس نے تجھ سے محبت کی ہو یا تیری اولاد سے محبت کی ہو؟ آج تک کے جو سادات ہیں سارے اولاد فاطمہ ہیں. جس نے کسی سید کی خدمت کی ہو اسے جنت میں تو داخل کر. بی بی اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ حق دے گا. حالانکہ داخل کرنا اللہ کا جاب ہے، قیامت میں یہ جاب اللہ بی بی فاطمہ کو دے دے گا. بی بی جسے چاہے جنت میں لے جا. ٹھیک ہے جناب. اب جب آ جائیں گے شیعتہا، جب وصلت شیعتہا جاءت شیعتہا، جب شیعہ آ جائیں گے نا فاطمہ کے دروازے پر، اب عجیب ہے کہ وہ یلتفتوں، وہ دائیں بائیں دیکھیں گے. اللہ کی آواز آئے گی، یہی لفظ ہے خدا کی قسم، یا احبائی، اے میرے دوستو، ما التفاتکم، کنہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہیں گے کچھ لوگوں نے ہم پر احسان کیے تھے، یا اللہ انہیں ڈھونڈ رہے. وَأَرَدْنَا أَن نَعْرِفَ مَقَامَنَا عِنْدَكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی فاطمہ کے غلام ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں آج محشر والوں کے سامنے ہمارا مقام بھی پتہ چلے. اللہ آواز دے گا فَارْجِعُوا، پلٹ جاؤ محشر میں، اور کیا کرو؟ وَالْتَفِتُوا، جا کے ڈھونڈ کے لے آؤ. بس مجلس ختم ہو گئی. ڈھونڈ کے لے آؤ کس کو؟ من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تم سے فاطمہ کی محبت میں محبت کی تھی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یا علی یا علی، بسم اللہ. جس نے، جیتے رہو شاباش. سمجھ لینا آخری جملے بس. من احبک لحب فاطمہ، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تم سے فاطمہ کی محبت میں محبت کی تھی. ومن، اس پہ خاص توجہ، ومن اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں دنیا میں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، نیاز لائے تھے. یا علی یا علی، اللہ اکبر. آپ نیازوں کی مخالفت کر رہے ہیں بیچارے ہمارے انٹلیکچول، خدا ان کو ہدایت کرے. انٹلیکچول کہ نیاز چھوڑ دو. تم نیاز کی مخالفت کر رہے ہو، نیاز کی پکی روٹیوں کے بدلے تو جنت بھی گئی ہے. خدا کا خوف کرو بھائی، اپنے پاس رکھو. بسم اللہ مصطفیٰ. یا علی یا علی. چلیے. من احبکم لحب فاطمہ
वमन अतामकुम लिहुब्ब फातिमा वमन सकाकुम लिहुब्ब फातिमा। अगर दुनिया में किसी ने तुम्हें पानी पिलाया था ना फातिमा की मोहब्बत में, सुबहान अल्लाह, वमन कसाकुम लिहुब्ब फातिमा। किबला साहब गौर करना, और जिसने तुम्हें जोड़ा दिया था, कोई लिबास ढांका था आपका, आपको लिबास दिया था, कोई लिबास दिया था। वमन रद्दानकुम गीबतन, तुम्हारी गीबत हो रही थी ए फातिमा के शियो मुहिब्बो, और उसने रोक दिया था कि फातिमा के मुहिब की बुराई न करो। अगर कोई ऐसा था फखुजू बियदिही व अदखिलूहुल जन्ना, आज तुम्हें भी हक देता हूं, जाओ पकड़ के ले आओ, मुझसे नहीं पूछना, खुद जन्नत में ले जाना। जनाबे फातिमा ज़हरा की इस्मतों के निसार यहाँ पे आके फरिश्तों के पर भी जलते हैं, और मुबाहिले में ये देखा है अजमतों का कमाल, अली भी आपके नक्शे कदम पे चलते हैं। नारे हैदरी। जब कयामत का दिन होगा तो आवाज आएगी, या अहल महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम। महशर वालों आंखें बंद कर लो, सर झुका लो। हत्ता तजूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद, जब तक फातिमा की सवारी न गुजर जाए तुम सारे गर्दनें झुका के खड़े रहो, आंखें बंद करके खड़े रहो। और आपको मालूम है जब फातिमा आएगी किस हाल में आएगी? अर्ज करूं मक्तल की रिवायत अर्ज करूं, मक्तल जो दरअसल जो रिवायात हैं, मालूम है बीबी का हुलिया क्या होगा? बीबी ने 2 कटे हुए बाजू अब्बास के अपनी चादर में डाले हुए होंगे, और अर्ज करूं बीबी के सर पे होगा अली का खून आलूद इमामा, बीबी के कंधे पर होगा हुसैन का जगह जगह से फटा हुआ कुर्ता, बीबी के बाएं हाथ में होगा अली असगर का फटा हुआ कुर्ता। इस शान से बीबी आएगी और अर्श हिला कर कहेगी, बारेलाहा अदल कर, बारेलाहा इंसाफ कर। अल्लाह अकबर। साहिब फुरात कूफी ने, मैं 80s में मैंने ये रिवायत पढ़ी थी, अरबी में किताब है फुरात कूफी, तफसीर फुरात कूफी, 80s में मैंने कुम में कमरा नंबर 5 में फैजिया में ये रिवायत पढ़ी थी, अरबी की किताब में तफसीर में, कि बीबी अपने बेटे के सारे अज़ादारों को चुन लेगी। वला यबका इल्ला शाकुन औ काफिरुन औ मुनाफिकुन, या वो रह जाएगा जो शक कुरिंदा होगा, या काफिर रह जाएगा, या मुनाफिक रह जाएगा। सारे मोमिन जन्नत में बीबी ले जाएगी। सुबहान अल्लाह। बीबी की इन्वेस्टमेंट इतनी है ना। मैंने पूछा था अपने उस्ताद आगा विजदानी से, तो उन्होंने फरमाया था कि ये जो आंसू है ना तुम्हारे, ये हुसैन की माँ का मरहम बनते, मादर हुसैन का मरहम बनते। उनको ख्वाब में बीबी आई थी और बीबी ने शिकवा किया था कि शब जुमा में, जैसे यहाँ भी शब जुमा आलमोस्ट मुअत्तल हो गई है, तकरीबन पूरे अमेरिका में शब जुमा में लोग ज़्यादा नहीं जा रहे, तो शब जुमा में जब आपके शागिर्द मजलिस नहीं करते मेरे बेटे की, तो मेरा जख्म ताज़ा हो जाता। बीबी ने हाथ अपना पहलू पर रखा हुआ था। फिर हमने मजलिसें की, मैंने भी एक मजलिस पढ़ी, फिर अगले हफ्ते फिर बीबी आई। बीबी ने कहा कि हाथ हटाया हुआ था। उस्ताद विजदानी ने पूछा कि बीबी आज हाथ नहीं है? कहा कि वो जो तुम्हारे शागिर्दों ने आंसू बहाए ना, वो मरहम बन गए। मैं किबला के पास गया, शायद मैंने ये बात आपको नहीं बताई जो अब बता रहा हूँ। मैं किबला के पास हाजिर हुआ, मैं उनके ये अबा का कपड़ा भी लेके गया था कराची से। मैंने कहा कि किबला ये बताएं कि वाकईन बीबी जो आई थी वो खुश थी ख्वाब में? तो फरमाते हैं मुझे फातिमा की कसम बीबी ख्वाब में नहीं आई, ये हुजरा है, यहाँ बीबी आकर बैठी थी।
उस जगह का मैंने बोसा लिया। देखिए जरा, ये मादर हुसैन की डिमांड है जो आप सप्लाई देने आए हैं ना। अबू बसीर एक साहबी है हमारे छठे इमाम का, रो रहे थे, इमाम भी गुलाम भी। सरकार दौरान मजलिस कहते हैं, अमा तब की ली जद्दी अल गरीब, तुझे मेरे गरीब दादा पर रोना नहीं आ रहा? सरकार देखें तो सही, मैं तो ज़ारो कतार रो रहा हूं। कहा ऐसे नहीं, ऐसे रोया करो जैसे हमारी दादी फातिमा जन्नत में रोती है। मौला वो कैसे रोती है? अपना हाथ सीने पे मार के कहती है, वाह गरीबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन आयात फातिमिया की मजलिस इख्तिताम पजीर हो रही है। आज एक जुमला सुन लीजिए, मैंने आज तक आपकी खिदमत में ये नहीं पढ़ा, यहां नहीं पढ़ा। वो ये है कि शिमर से पूछा, शिमर से इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि मैंने सुना है जब इनाम की बारी आई ना, कहा मैं तुझे इनाम नहीं दूंगा इसलिए कि तूने हुसैन इब्ने अली को जुर्रत से कत्ल नहीं किया, तू डर रहा था। मैंने सुना है कि जब तू सर हुसैन का लेके चला था तो तू कांप रहा था, ऐसे लगता तू गिर रहा है। मालूम है दुश्मन ने क्या जुमला कहा? कहा इब्ने ज़ियाद मैं तुझे क्या बताऊं, जैसे ही मैं ज़रबे मारता था ना तो एक बीबी कहती थी वलदी वलदी, हाय मेरे लाल, हाय मेरे बेटे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सिवाय गमे आले मोहम्मद के नरुल्लाह। हत्ता के शिमर के जुमले हैं, मैं कई दफा ज़रबे मारता रहा मगर हुसैन के गले पे ज़रब नहीं चलती थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने हुसैन के कान में एक बात कही, ऐ गरीब, अब तेरा कोई रह तो नहीं गया, तेरा सारा बदन तो नहीफ हो चुका है, तीरों में तीर लग चुके हैं, तलवारों में तलवारें, तेरा बदन इतना नहीफ हो गया है, मगर फिर भी तेरे बदन पर, तेरी गर्दन पर मेरा खंजर नहीं लगता। तो उस वक्त गरीब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा अब हाथ उठा ले, अब मेरा वक्त आखिर आ गया। पता चला हुसैन की माँ थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की माँ थी कि जिसने अपने हाथ रखे हुए थे, और यही हुसैन इब्ने अली की माँ जब उठाने के लिए आई थी ना बीबी सकीना को, तो बीबी ज़ैनब ने पूछा था हमें समझाने के लिए कि ये आलम गुर्बत में मुझ पे एहसान करने वाली कौन है? कहा पहचान ज़ैनब, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। कहा अम्मा मैं 6.5 साल की थी जब आपकी शहादत हुई, आपका चेहरा इतना सुर्ख न था। कहा बेटी ज़ैनब, मैंने असरे आशूर में तेरे भाई का खून अपने सर के बालों पे भी मल लिया, अपने मुंह पे भी मल लिया, ताकि शहादत हुसैन की गवाह बनूं। मातम हुसैन।